بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق دوسرے باب کا بے حصہ ہے عبادات میں پہلے نمبر پہ ہے نماز۔ حاصلات تعلم، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی فرضیت جان سکیں، نماز بالخصوص باجماعت نماز کی فضیلت و اہمیت کو سمجھ سکیں، نماز کے بنیادی فلسفے کا فہم حاصل کر سکیں، فہم سوجھ بوجھ سمجھ، نماز کی حکمت اور معاشرتی روحانی جسمانی فوائد سمجھ سکیں، نماز کی پابندی کرنے کے ظاہری و باطنی اثرات، طہارت و پاکیزگی، نظم و ضبط، پابندی وقت، تزکیہ نفس کا عملی زندگی میں جائزہ لے سکیں، نماز کی فرضیت اور فوائد کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں باجماعت نماز کی پابندی کرنے والے بن سکیں، نماز کے احکام و مسائل گھر مسجد سے سیکھ کر ان پر عمل کر سکیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، اور جو تم میں سے کسی گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 668۔ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونا، دانت صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ظاہری طور پر انسان کو طہارت و پاکیزگی بخشتے ہیں۔ جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو قیام، قرات، رکوع و سجود، قعدہ و جلسہ اور سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہے۔ ارکان نماز کی یہ ترتیب اور اس کی پابندی ہمیشہ ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 645۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے،
اور جو فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1491۔ گویا نماز ایک امانت ہے، اس امانت کو بر وقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 254۔ نماز کے فوائد و ثمرات: گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد میں جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر رہتا ہے، دکھ درد سے آگاہ رہتا ہے اور خوشی و غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ نماز ہمدردی، ایثار، اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خشوع خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ مشقی سوالات: درست جواب کا انتخاب کریں۔ نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی۔ 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ 27 درجے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے، ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی۔ مختصر جواب دیں۔ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ ایک آیت: فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ نماز انسانوں کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ جز 2: 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم نے کون سی مثال دی؟ 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو نہر کی مثال دی، کسی کے گھر سامنے جو بہتی ہے، 5 دفعہ اس میں وہ غسل کرے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں
2 جملے تحریر کریں۔ نماز کی فضیلت کے لیے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کافی سارے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ 4. مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں۔ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلداروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی اور غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ نماز کی 2 شرائط بیان کریں۔ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اسی طرح جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے، نماز کا وقت ہونا بھی شرط ہے، قبلہ رخ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شرائط نماز ہیں۔ تفصیلی سوال نماز کے فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ نماز کے فوائد و ثمرات: گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلداروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی و غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ نماز ہمدردی، ایثار، اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت، پاکیزگی کا خیال کرتے ہوئے خشوع و خضوع ٹھہر کر خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کریں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔